ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین نے امریکہ کو ورغلا کر $350 ارب لیے، وہ جنگ نہیں جیت سکتے اور جلد معاملات حل کرنے پڑیں گے ورنہ یوکرین ختم ہو جائے گا۔ بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ تمام جنگ کا ملبہ جو ہے وہ یوکرین پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو طے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں یوکرین کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو بائیڈن کی حکومت میں ملی ہے، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو جوکروں کے درمیان لفاظی جنگ ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب ٹرمپ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس طرح کی یوکرین کے صدر کر رہے ہیں۔ جی، یہ لفظی جنگ کہاں جا کے ختم ہوگی یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ زیلنسکی جو ہے، جو صدر ہیں یوکرین کے، وہ مزاحیہ اداکار ہے، اور وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس یوکرینی صدر نے بائیڈن کو بنسری کی طرح بجایا، یعنی آپ لفاظی ملاحظہ کریں کیا ہے۔ اور مگر وہ ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں ٹرمپ کہ یہ جنگ صرف امریکہ ختم کرا سکتا ہے، اور اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو یوکرین گیا۔ جی، ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے ملاقات ہو رہی ہے سعودی عرب کے بیچ امریکہ اور روس کے جو اہلکار ہیں ان کے درمیان، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ٹرمپ اور پوتن میں ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ خیال ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کی ملاقات بھی ہوگی تاکہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ حل کرایا جا سکے۔ نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ روس اب جو ہے وہ یوکرین کے خلاف جو جنگ جاری کیے ہوئے اس کو آسانی سے ختم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہو اگر پری ڈیوائیڈڈ رشیا میں جائیں آپ، سوویت یونین میں، تو یوکرین واز آلموسٹ پارٹ آف اٹ۔ سو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے۔ اصل میں ٹرمپ کو جو زیادہ تکلیف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ امریکہ کے $350 ارب خرچ کروا دیے یوکرین نے اس جنگ میں، مگر وہ ٹرمپ چونکہ بزنس مین ہے لہٰذا اس کی نظر اب جو ہے وہ وہاں جو معدنیات ہیں، جو نیچرل ذخائر ہیں وہاں پر، اس کے ذریعے $500 ارب کھینچنا چاہتا ہے یوکرین سے۔ ان میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری قیمتی دھاتیں ہیں، یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل، تو وہ چونکہ ایک شاطر بزنس مین ہے لہٰذا وہ اپنے پیسے بھی وصول کرے گا اور اس جنگ سے جان بھی چھڑائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کس حد تک جو ہے اچھا بخاری صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کروایا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جب وہ ٹیلی فونک انہوں نے گفتگو کی روسی صدر سے، تو انہوں نے نہ تو نیٹو کو اعتماد میں لیا، نہ اپنے یورپین یونین کو اعتماد میں لیا، اور اب مذاکرات کی طرف چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ایک میجر وجہ ہے کہ وہ جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں دونوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی جنگ تھی، اس میں ہمیں گھسنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین میں کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو جنگیں شروع کرانے نہیں ختم کرانے آیا ہوں، لیکن جس طرح سے انہوں نے غزہ کی جنگ ختم کرائی ہے وہ مطلب نہ اصولی طریقہ کار ہے، نہ اخلاقی طریقہ کار ہے، نہ انسانی طریقہ کار ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر آپ نے کوشش تو کی ان کو جھکانے کی، جس کی بات ابھی ہم تفصیل سے بھی کریں گے۔ بخاری صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یوکرین کی فوج تھی وہ بھی تنگ آ چکی تھی، کئی یوکرینی سولجرز جو تھے انہوں نے بھاگ کے جان بچائی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے تھے، 3-3.5 سال سے یہ جنگ جاری۔ دیکھیے، کوئی بھی فوج جو ہے وہ ایک طویل جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اسرائیل میں اس غزہ کی جنگ کے دوران لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کیا، لوگوں نے غزہ میں جا کے جنگ لڑنے سے فوجیوں نے انکار کیا، خودکشیاں ہوئی اسرائیلی فوج میں بے پناہ۔ تو کوئی بھی فوج ایک طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس جنگ نے کسی نہ کسی صورت تو ختم ہونا ہے، چاہے وہ یوکرین کی تباہی کی صورت میں ختم ہو، چاہے وہ روس کو نقصان کی صورت میں ختم ہو، اس کا خاتمہ تو ہونا ہے، اور جتنی جلدی خاتمہ ہو جائے گا میرے خیال سے انسانی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، ہیومن پوائنٹ آف ویو سے، اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ جانوں کو ہڑپ کرتی ہیں، وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک بخاری صاحب، اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 20% جو یوکرین کا حصہ ہے اس پہ روس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو بخاری صاحب کیا ان مذاکرات میں ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکلے گا کہ جو قابض ہے جس حصے میں رشیا، اس میں کوئی ریلیف مل سکے؟ پہلی کنڈیشن جو پوتن نے ٹرمپ کو بتائی ہے وہ یہ کہ جو علاقے ہمارے قبضے میں ہیں ہم اس کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے، اور ٹرمپ نے یہ بات مان لی ہے۔ اس نے یوکرینی صدر کو یہ بتایا ہے کہ جو علاقے روس کے پاس ہیں وہ انہی کے پاس رہیں گے۔ یوکرینی صدر مان جائیں گے؟ آپ چوائس کیا ہے؟ اگر امریکہ پیچھے سے ہٹ جائے گا، امریکہ یورپی یونین پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا نا، یورپ نے بھی تو امریکہ کی طرف دیکھنا ہے نا، بڑے بھیا ہیں نا وہ۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یوکرین کی
اب مرضی سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. امریکہ جو چاہے گا یورپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا, یہی مجھے دکھائی دے رہا ہے. آ جاتے ہیں جی غزہ کی طرف آنا آ جائے, میرے خیال سے وہ موضوع ایک بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے 4 لاشیں جو ہے وہ ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کو بھجوا دی ہیں, جسے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک اور دل ہلا دینے والا دن ہے. لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ایک اور حقیقت ہے جو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. 15 ماہ تک ایک خوفناک جنگ جاری رہی جس میں 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی جانیں گئیں, شہید ہوئے, اور کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. لیکن اسرائیل نہ ایک فوجی کو زندہ, اپنے یرغمالی کو زندہ چھڑا سکا, نہ اس کی لاش لے سکا. حماس نے چھوڑے ہیں تو اس کو ملے ہیں. تو پھر فتح کس کی ہوئی؟ ظاہر ہے حماس کی ہوئی. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم اپنے 3 اہداف حاصل کریں گے وہاں سے. وہ اہداف ذرا بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں قید تمام اسرائیلیوں کو چھڑوانا, یہ ہدف تھا آپ کا, اس لیے آپ نے جنگ کی. حماس کا خاتمہ کرنا, اور غزہ میں جتنی بھی مزاحمت کی تنظیمیں ہیں ان کا کلا کما کرنا ہمیں. ایک بھی ہدف آپ نے حاصل نہیں کیا 15 ماہ کی جنگ میں. Is that right? بالکل ٹھیک ہے. تو کون جیتا؟ ظاہر ہے. یہی ایران کے خامنائی نے بھی کہا ہے کہ جب آپ ہماری ٹرمز پر ہم سے معاہدہ کر کے جنگ بندی کر رہے ہیں تو آپ جنگ جیتے نہیں ہیں, آپ در حقیقت جنگ ہارے ہیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ حماس نے ایک اور پیشکش کی ہے. ان کا ہم سارے اسرائیلیوں کو ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک چیز کی ضمانت دینی ہوگی ثالثوں کو بھی اور بڑی طاقتوں کو بھی کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی. جنگ بندی اگر مستقل ہو جاتی ہے تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی فلسطینی اس غزہ کو کیسے اپنے قدموں پہ دوبارہ کھڑا کریں گے, آپ اور میں اس کا تصور بھی نہیں بخاری صاحب وہ تو تب پاسبل ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منصوبہ بنایا غزہ پر قبضہ کرنے کا, اس منصوبے کے حوالے سے کیا لگتا ہے کوئی اقدامات ہو کے کریں گے؟ اس منصوبے کو نہ صرف یہ کہ حماس نے اور حزب اللہ نے ریجیکٹ کیا ہے, اس کو تمام سٹیک ہولڈر عرب کنٹریز نے بھی مسترد کیا ہے, جن میں سعودی عرب شامل ہے. اور اسی حوالے سے کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں 7 کے قریب جو ہے وہ عرب ملک جو ہے شامل ہوں گے, اور سعودی عرب اس کی میزبانی کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی پرے نہیں ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن, اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سمیٹنا ہوگا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ نے اب اپنے لیڈر جو حسن نصر اللہ ہیں ان کی نماز جنازہ کا اہتمام بڑے تمطراق کے ساتھ کیا ہے, اور انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے بھی اپنی تمام جو ان کے اسکواڈز ہیں ان کو کہا ہے, اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے جنازے کے لیے کل نکلیں گے اتوار کے دن. آپ دیکھیے گا یہ بھی منظر دید نہیں ہوگا, دیکھنے کے قابل ہوگا. تو ایز آف ٹوڈے میرا خیال سے غزہ کی صورتحال جو ہے اس کے لیے صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہاں پر غزہ کے لوگوں کو آسان مطلب ہے آزادی سے چلنے پھرنے کی, موومنٹ کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ وہ اپنے لٹے پٹے گھروں کو پھر سے دوبارہ سینچ سکیں, ان میں رہائش کے قابل ان کو بنا سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کب تک اس معاہدے کی پابندی کرتا ہے, اور کیا یہ معاہدہ جو ہے ایک پرماننٹ سیز فائر میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے. بالکل, اسرائیل کس طرح سے اس معاہدے کی پابندی کرتا ہے, اور کیا یہ معاہدہ پرماننٹ طور پہ لاگو ہوگا, اور غزہ کی صورتحال پر جو کل عرب رہنماؤں کی بڑی اہم بیٹھک ہے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منصوبہ بنایا غزہ پر قبضہ کرنے کا, وہ بری طرح اس منصوبے میں ناکام ہوتے ہیں, یہ دیکھنا بھی باقی ہے.